علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج درس حدیث کا 20واں دن ہے اور ہم ابھی تک تقریباً 130 احادیث پڑھ چکے ہیں، حدیث مبارکہ۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ ہم اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے دن تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین انہی کو پہنچایا۔ اللہ جل شانہ نے ان کا انتخاب فرمایا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں گے، آپ ان کے سامنے دین نازل ہوگا اور پوری امت کو وہ پہنچائیں گے۔ تو چونکہ ان کا اتنا اہم ترین کردار ہے، اتنا اہم ترین رول ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کے بارے میں جو ضروری احادیث قرآن و جو حدیثی کتابوں میں آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اپنے ان رفقا کے بارے میں، ہم اس کو ضرور وہ ہمارے سامنے رہیں۔ تو اس پر کل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے بعد کائنات کے سب سے افضل ترین انسان ہیں، کل ان کے بارے میں احادیث پڑھی اور الحمدللہ آپ نے مجھے جو اس کے فیڈ بیک آیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان احادیث کو بیان کرتے ہیں، ان میں سے انتخاب کر کے اپنی مساجد میں، اپنے حلقوں میں، اور اس قدر الحمدللہ بڑے پیمانے پر بعض حضرات نے اس کی اشاعت شروع کی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کئی لوگوں کو اس کا لنک بھیجتے ہیں۔ جب یہ ہمارا لنک جنریٹ ہوتا ہے تو چونکہ وہ سبق سے کوئی تھوڑی دیر پہلے جنریٹ ہوتا ہے، تو اس کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپوں میں اور ہر جگہ اس کو شیئر کر کر کے ہر بندہ تقریباً کئی سو لوگوں تک دعوت پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا یہ فضل و کرم ہے۔ اللہ جل شانہ ان تمام کاوشوں کو اپنے دربار میں انتہائی اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ جو شخص بھی کسی اور کے لیے باعث ترغیب ہو جاتا ہے، کسی اور شخص کو اس کی وجہ سے کوئی خیر کی بات پہنچ جاتی ہے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج جو روایات ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے کہ ہم اس کو پورا کر سکیں۔ تو 7 احادیث انشاءاللہ میں آپ کو آج صحیح البخاری سے پڑھاؤں گا اور 3 احادیث یا 4 احادیث انشاءاللہ جامع ترمذی سے، اور اس کے بعد اگر وقت بچا تو میری خواہش ہے کہ 1 یا 2 روایات روانی میں ہم ابن ماجہ سے بھی پڑھ لیں۔ تو یہ موضوع ہمارا آج ساری روایات کا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی رہے گی۔ ان کے بارے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا تھے۔ اس سے آپ کو یہ ضرور اندازہ ہوگا کہ جب ہمارے سامنے اتنی اوتھینٹک چیز موجود ہے، صحیح ترین احادیث موجود ہیں جس پر پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، ان احادیث کی اوتھینٹسٹی پر، ان کی ثقافت پر، ان کی صحت پر، ان کی درستگی پر، تو پھر ان چیزوں کے سامنے تاریخی روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تاریخ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تاریخ جھوٹے مورخین کی بیشتر لکھی ہوئی وہ باتیں جس کی نہ کوئی سند صحیح معنوں میں معلوم ہوتی ہے، نہ اس میں راویوں پر کوئی کے بارے میں کوئی تفصیلات صحیح معنوں میں معلوم ہوتی ہیں، نہ ان کے اوپر اس طرح کی جرح و تعدیل ہوتی ہے۔ اس لیے ایک عمومی اصول آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک رہنما حیثیت اس کو دیجئے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چونکہ ان کے اوپر دین کا مدار ہے، اس لیے ان کے بارے میں کوئی رائے جو ہے قائم ہوگی تو وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی۔ اس میں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، چلتی ہوئی باتیں، اس طرح کے واقعات، اس کو اس میں جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جائے گی۔ تو آئیے آج کی پہلی حدیث عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفا فقلت من هذا فقال هذا بلال ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقال لعمر فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار۔ یہ حدیث شریف ہے۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خواب کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت نمبر 3679 ہے, 3679 صحیح البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں دخلت الجنہ, میں جنت میں گیا, خواب دیکھا میں نے کہ میں جنت میں ہوں. اور کیا ہوتا ہے وہاں پر, تو میں نے وہاں فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَا, میں نے رمیسہ کو دیکھا وہاں پر. رمیسہ کون تھی؟ امرأۃ ابی طلحہ, حضرت ابو طلحہ کی اہلیہ تھیں رمیسہ. ان خاتون کو حضور نے جنت میں دیکھا. ایک ان کو دیکھا, دوسرا کس کو دیکھا؟ وَسَمِعْتُ خَشَفَ, آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے قدموں کی چاپ سنی. خشفہ کہتے ہیں قدموں کی آواز کو. میں نے قدموں کی چاپ سنی. فَقُلْتُ مَنْ هَذَا, میں نے پوچھا, فرشتے وہاں موجود ہوں گے, یہ کس کے قدموں کی چاپ ہے؟ فَقَالَ هَذَا بلال, انہوں نے کہا کہ یہ بلال کے قدموں کی چاپ ہے. وَرَأَيْتُ قَصْرًا, کہا کہ پھر میں نے ایک محل دیکھا. بِفِنَائِهِ جاریہ, اور اس محل کے صحن میں ایک لڑکی یا ایک عورت کھڑی ہوئی تھی. فَقُلْتُ, تو میں نے پوچھا, لِمَنْ هَذَا, یہ محل کس کا ہے؟ فَقَالَ لِعُمَرَ, انہوں نے کہا کہ یہ عمر کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ, کہا کہ مجھے یعنی وہ محل اتنا خوبصورت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس محل میں داخل ہوں اور اس کو دیکھوں. لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر مجلس میں تشریف فرما تھے, تو ان سے کہا کہ عمر, میرا اس محل کو دیکھ کر اس میں داخل ہونے کا دل چاہا, خواہش پیدا ہوئی کہ جا کر دیکھوں. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ, مجھے اچانک تمہاری غیرت یاد آ گئی. میں نے کہا کہ عمر کے محل میں عمر کی اجازت کے بغیر داخل ہوں, کہیں عمر کو برا نہ لگے, غیرت مند آدمی ہے. تو فقال عمر, تو کہتے ہیں حدیث دوسرے میں آتا ہے کہ فبکا عمر, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور کہا کہ بی ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ دونوں آپ پر قربان ہوں. اعلیک اغارو, کیا میں آپ کے معاملے میں غیرت کروں گا؟ اب آپ کے اپنے گھر میں داخل ہو جانے پر میں غیرت کروں گا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ. تو یہ پہلی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ, دیکھیں انبیاء علیہ السلام کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی کی بنیاد پر تو اسماعیل کو لٹا دیا تھا ذبح کرنے کے لیے. قرآن شریف کی آیت کیا ہے؟ انی ارا فی المنامی, اسماعیل سے کہا کہ اسماعیل میں خواب میں, یہ منام کہتے ہیں نیند کو, انی ارا فی المنامی انی اذبحک, اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, اب بتاؤ کیا کرے؟ خواب دیکھا ہے, چونکہ نبی کا خواب سچا, نبی کا خواب وحی کی ایک قسم, اس لیے اسماعیل جیسے فرزند نے جو خود بھی نبی تھے اپنے والد کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا کہ یا ابت تفعل ما تؤمر, اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس پہ عمل کریں. ستجدنی من الصابرین, ستجد انشاء اللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ کے حکم کے سامنے میں ذبح ہو جاؤں گا, لیکن کوئی زبان سے شکوہ اور فریاد نہیں کروں گا, کوئی مزاحمت نہیں کروں گا. تو وہ بھی خواب تھا. ابراہیم بھی نبی تھے, اسماعیل بھی نبی تھے, یہ بھی خواب ہے. لیکن خواب کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب پہلے میں نے ذکر کیا تھا, جس میں آپ نے دودھ کا ذکر کیا تھا اور آپ نے کہا کہ پیا جا پلا. اس میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعویل فرمائی؟ آپ نے کہا کہ علم. ایک خواب یہ جنت میں, ایک خواب اور ہماری آج کی حدیثوں میں آئے گا, لیکن وہ تھوڑا بعد میں آئے گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. دو اور آئیں گے انشاءاللہ. ایک اور خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, عن عبداللہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری حدیث ہے, حدیث نمبر 3682 بخاری شریف کی. اریت فی المنام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ انی انزع بدلو بکرۃ علی قلیب. کہتے مجھے خواب میں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں سے ایک اچھا خاصا بڑا ڈول کھینچ رہا ہوں, جس کنویں پر لکڑی کا چرخ لگا ہوا ہے. بدلوین بکرۃ علی قلیب, لکڑی کے چرخ پر کنواں ہے, پہ ڈول لگا ہے. اور میں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں ایک لکڑی کا یوں جو وہ ایک گول سا ہوتا ہے, اس کو چرخ کہتے ہیں, اس پہ رسی ہوتی ہے, اس کے نیچے ڈول ہوتا ہے اور اس کو یوں کر کے کھینچا جاتا ہے تو پانی نکلتا ہے. آپ نے فرمایا میں اس طرح کر رہا ہوں. فجاء ابو بکر,
آپ نے فرمایا خواب میں نے ابو بکر کو دیکھا کہ وہ بھی آ گئے. فنزع ذنوبا او ذنوبین نزعا ضعیفا, کہا کہ انہوں نے ابو بکر نے وہ میرے ساتھ مل کر اس کو کھینچا, ایک یا دو, ذنوب کہتے ہیں ڈول کو, تو انہوں نے بھی ایک ذنوباً ایک ڈول او ذنوبین یا دو ڈول کھینچے, لیکن ان کے کھینچنے میں ذنوباً ضعیفاً مگر کچھ کمزوری تھی. کمزوری کا مطلب کیا تھا کہ مطلب وقت جیسے کسی کے پاس کم ہو. سیدنا اب یہ سارا حضور کے بعد کے زمانوں کی پیشن گوئیاں ہیں اصل میں, کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو تھا وہ بہت مختصر تھا آپ کے بعد, اور اس زمانے میں کوئی مستحکم اسلامی نظام یا اس کے شعبوں کے قیام کے مواقع اور وقت نہیں تھا. واللہ یغفر له, اللہ تعالیٰ ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ابو بکر کی. کہا کہ پھر ثم جاء عمر, حضور نے فرمایا ثم جاء عمر بن الخطاب, پھر عمر ابن خطاب آئے. فاستحالت غربا, اور جب وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں وہ ڈول جو پہلے سے موجود تھا جس کو کھینچا جا رہا تھا, آپ نے فرمایا وہ ایک دم بہت بڑا ہو گیا, اور وہ ڈول بڑا ہو گیا. فلم ارى عبقريا يفري فريه, اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان جیسا مضبوط اور باہمت اور باعظمت شخص نہیں دیکھا. فلم ارى عبقريا, عبقری کس کو کہتے ہیں؟ عبقری آج کل ہمارے ہاں اردو میں عبقری استعمال ہوتا ہے سپر جینیس کے لیے. ایکسٹراڈنری جینیس جو پورے معاشرے میں کوئی ایک آدھا ہوتا ہے اس کو عبقری کہتے ہیں. تو کہا کہ فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن, تو کہا کہ میں نے ان جیسا مضبوط اور باہمت شخص نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتا ہے, ایسا عبقری ہو. انہوں نے اتنا کھینچا اس ڈول کو کہ لوگ سیراب ہو گئے, اور اپنے اونٹوں کو بھی خوب, اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا, اور ان کو پلا کر اپنے ٹھکانوں پر لے گئے. یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھینچے گئے ڈولوں سے, ان کے کھینچے گئے پانی سے انسانیت بھی سیراب ہوئی اور جانور بھی سیراب ہوئے, اور لوگوں کو فائدہ پہنچا. یہ ظاہر بات ہے کہ سیدنا عمر فاروق کے اس 12 سالہ دور خلافت کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اتنے بڑے بڑے کام ہوئے کہ وہ اس میں اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سوانح نگار ہیں, ان کے حالات لکھنے والے ہیں, انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کی وہ کام جو آپ کی زندگی میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں, وہ کام جو آپ کے دور خلافت میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں, ان کی بہت بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے, اور بہت ہی اس کو مستقل لکھا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ چھاؤنی بنی, پہلی دفعہ فوج بنی, پہلی دفعہ وظیفے جاری ہوئے, پہلی دفعہ ڈاک کا نظام بنا. اتنی لمبی تفصیل ہے کہ آپ نے اس کو اگر دیکھنا ہو تو علامہ شبلی نعمانی کی مشہور کتاب ہے الفاروق کے نام سے, وہ آپ ضرور پڑھیں, اور اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کون کون سے بڑے کارنامے تھے جو اللہ پاک نے ان سے کام لیے. یہ حدیث شریف آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو پہلے سے کچھ پریڈکٹ کیا, پہلے سے اس کی کچھ پیشن گوئیاں آپ نے فرمائیں. تیسری روایت وہ یہ بڑی دلچسپ روایت ہے, اور یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3683, 3683. عن محمد ابن سعد ابن ابی وقاص عن ابیہ قال, حضرت سعد ابن ابی وقاص مشہور صحابی ہیں, سعد بن ابی وقاص, اور یہ سعد جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان 10 لوگوں میں سے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہوئی تھی, اور یہ ان کے بیٹے ہیں, ان کا نام محمد ہے. یہ اپنے والد یعنی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں. قال فرماتے ہیں استأذن عمر بن الخطاب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده نسوة من قریش یکلمنہ ویستکثرنہ. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استأذن عمر, سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے گھر میں داخلے کی اجازت چاہی. استاذنہ کا مطلب ہوتا ہے اجازت لینا. وعندہ نسوہ من قریش, اور آپ کے پاس قریش کی کچھ خواتین تھیں, یکلمنہ ویستکثرنہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی تھیں اور
کسی اضافے کا مطالبہ کر رہی تھیں، اضافے کا مطالبہ کر رہی تھیں، زیادہ مانگ رہی تھیں. عالیۃ اصواتہن علی صوتہ، چونکہ وہ خواتین زیادہ تھیں، ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اونچی ہو رہی تھی. ظاہر بات ہے کہ ایک مرد ہو اور 10-12 خواتین ہوں یا 8 ہوں یا 9 ہوں اور وہ سب بول رہی ہوں تو آوازیں تو اونچی ہوتی ہیں. جب عمر فاروق داخل ہوئے فلما، اچھا یہ خواتین کون تھیں؟ محدثین کی اکثریت یہ خیال ہے کہ یہ ازواج مطہرات تھیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاہ رہی تھیں کہ ان کے خرچے میں اضافہ کیا جائے یا کسی اور چیز میں اضافے کا مطالبہ فرما رہی تھیں. بظاہر یہ خرچ ہی مراد ہے یہاں پر، اور چونکہ وہ مل کر بات کر رہی تھیں اس لیے ان کی آواز اونچی تھی. تو فلما استأذن عمر بن الخطاب، جب عمر بن خطاب آئے، اجازت لی، قمنا، تو یہ ساری کھڑی ہو گئیں، اور فبادرن الحجاب، اور سب نے پردہ کر لیا. فأذن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے حضرت عمر کو اجازت دے دی. یعنی وہ فبادرن الحجاب کا مطلب ہے کہ بھاگ کر پردے کے پیچھے ہو گئیں، ساری تیزی کے ساتھ چلی گئیں، ڈر کر جیسے. تو حضور نے اجازت دی، عمر آئے تو فدخل عمر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، حضرت عمر داخل ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. ان خواتین کے ازواج مطہرات اگر وہ ہیں تو ان کے اس طرح بھاگ کر پردے کے پیچھے جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی. تو آپ نے فضحک یضحک، تو حضور کو ہنستا دیکھ کر حضرت عمر نے کہا، فقال عمر اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال النبی عجبت من هؤلاء اللاتی کن عندی فلما سمعنا صوتک ابتدرن الحجاب. حضور نے کہا کہ مجھے ان عورتوں پر ہنسی آ رہی ہے کہ جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، باتیں کر رہی تھیں، تمہاری آواز سنتے ہی پردے کے پیچھے بھاگ گئیں، تمہاری آواز سنتے ہی. تو فقال عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبْنَ يَا رسول اللہ. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ان کو تو چاہیے تھا کہ آپ سے زیادہ ڈریں، یہ مجھ سے ڈر کے بھاگ گئی تو آپ سے زیادہ ڈریں، ان کو تو آپ کا زیادہ لحاظ کرنا، میری وجہ سے ساری پردے میں چلی گئی، تو یہ تو ان کو چاہیے تھا کہ آپ کا زیادہ لحاظ کریں یا خوف کریں آپ سے. ثم قال عمر، پھر حضرت عمر نے ان کو خطاب کیا، بولے، آواز لگائی پردے کے پیچھے جو بیٹھی تھی خواتین، اور کہا کہ یا عدوات انفسہن، کہا اے اپنی جانوں کی دشمنوں، تم نے اتہبننی ولا تہبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتہبننی ولا تہبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم مجھ سے تو ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی. تو فقلنا نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم آپ سے ڈرتے ہیں اور حضور سے اس سے نہیں ڈرتے کہ انت افظ و اغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سخت ہیں، آپ کی سختی کی وجہ سے ہم آپ سے ڈرتے ہیں. تو فقال رسول اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایہن یا ابن الخطاب، آپ نے فرمایا کہ اے ابن خطاب، اے ابن خطاب، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی رستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس رستے کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے. جس رستے سے اے عمر تم جاتے ہو اس رستے سے تو شیطان بھی نہیں جا سکتا، شیطان سامنے آ رہا وہ رستہ بدل لیتا ہے، وہ گلی بدل لیتا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. واقعہ بڑا دلچسپ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر رحمت تھے، شفقت تھے. ازواج مطہرات جس طرح بیویاں شوہروں سے مطالبات کرتی ہیں، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایک فطری زندگی گزاری جاتی تھی. ازواج مطہرات کبھی کبھار ناراض بھی ہو جایا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. تو عائشہ نے فرمایا کہ کیسے یا رسول اللہ؟
کہا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم پھر ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر تم محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ کہا یہ میں اس سے تمہاری ناراضگی اور تمہاری رضامندی کو میں محسوس کر لیتا ہوں کہ جب تم کہو نا کہ محمد کے رب کی قسم تو تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، جب جن دنوں میں تم ناراض ہوتی ہو پھر تم ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو۔ تو حضرت عائشہ ہنس پڑی حضور کے اس پہچان جانے پر، کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم میں صرف زبان سے آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، دل میں میرے آپ ہوتے ہیں اس وقت بھی، میرا دل اس وقت بھی آپ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، بس زبان سے۔ اتنا ناز و انداز تو چلتا ہے، اور یہ ایک فطری زندگی، حضرات صحابہ کی زندگی تو سراسر ایک انسانی طبعی زندگی جیسے ہونی چاہیے، اس میں تمام جذبات کی رعایت تھی۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ بیویاں سارا وقت جس طرح کوئی کسی پیر کے مرید ہوتے ہیں یا جیسے کسی استاد کے شاگرد ہوتے ہیں، سارا وقت وہ 24 گھنٹے ہر وقت با ادب با ملاحظہ ہوشیار رہیں، اور یہ تو فطری زندگی نہیں ہے ان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر تھے اور بڑے محبوب شوہر تھے، وہ کبھی کبھار اپنی بات کرتی تھیں اور اپنے مطالبات بھی رکھتی تھیں، کچھ آپ مانتے تھے کچھ آپ نہیں، آپ جو ہے کچھ پر معذرت کر دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو تھیں زندگی میں تھیں، اور اس کو اسی لیے نقل کیا گیا ہے، اسی لیے احادیث میں لائی گئی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی عظمت و شان کی ان بلندیوں کے، ان رفعتوں کے، آپ اپنے گھر میں ایک مہربان شوہر کی حیثیت سے رہا کرتے تھے، جن سے مطالبہ کیا جا سکتا تھا، جن سے کوئی بات کہنی ازواج مطہرات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ ورنہ آپ سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو رعب عطا کیا تھا، نصرت بالرعب، آپ نے کہا کہ میرا رعب ایسا ہے کہ دشمنوں پر 1 مہینے کی مسافت سے پڑتا ہے، یعنی اگر دشمن مجھ سے 1 مہینہ دور ہو، اتنا دور ہے کہ اس کو 1 مہینہ لگے گا مجھ تک پہنچنے میں، تب بھی میرا رعب اس کے اوپر پڑتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ رعب کے ساتھ اگر آپ گھر میں داخل ہوتے تو ازواج مطہرات کا کیا حال ہوتا، لیکن وہ گھر میں آپ ایک مہربان شوہر، ایک رحم دل شوہر کی حیثیت سے گھر میں رہتے تھے۔ یہ آپ کی ازدواجی زندگی کے بڑے حسین پہلوؤں کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ حدیث شریف۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایک مضبوطی عطا فرمائی تھی، ان کو اللہ پاک نے ایک اور شخصیت عطا فرمائی تھی، اسی لیے شیطان ان سے ڈرتا بھی تھا۔ تو ازواج مطہرات جو تھیں وہ ان کی آمد پر تھوڑی سی ان کو وہ ہوا، حجاب ہوا، اور ایسا ہوتا ہے معاشرے میں بھی، آپ دیکھیں جو انسان ذرا سا مضبوط ہوتا ہے اس سے لوگوں کو حجاب زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ ان احادیث سے آخری جو اس کا جملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے ابن خطاب، یاد رکھیں آخری جملے پر آ جائیے دوبارہ سے، کیا کہا؟ یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، والذی نفسی بیدی۔ کتنی بڑی قسم ہے حضور کھا رہے ہیں، کیا قسم کھا رہے ہیں؟ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے عمر، اللہ کی قسم ہے۔ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، تو جس رستے سے آتا ہے عمر، شیطان تجھے دیکھ لے تو اس رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس قدر تیرے اوپر اللہ جل شانہ نے حق کو تیری زبان کے اوپر جاری کیا ہے، تیری طبیعت کو اللہ پاک نے ایسے حق کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہے کہ شیطان تیرے ساتھ جو ہے وہ یعنی شیطان تیرے اوپر قابو نہیں پا سکتا، اے عمر شیطان تیرے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ اگلی حدیث شریف ہے، اور یہ آج کے سبق کی چوتھی بخاری شریف کی روایت نمبر 3685، عن ابن ابی ملیکہ انه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل ان يرفع وانا فيهم فلم يرعني الا رجل آخذ منكبي فاذا علي۔ یہ حضرت ابن عباس کون ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ عباس کون ہیں؟ حضور کے چچا ہیں، اور حضرت علی کے بھی چچا ہیں، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی جب شہادت ہو گئی، وضع عمر علی سریرہ، حضرت عمر پر آپ کو پتہ ہے فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ الفیروز اس بدبخت نے حملہ کیا فجر کی نماز میں، اور آپ کو خنجر لگے، اور آپ اس کے بعد کچھ وقت زخمی رہنے کے بعد شہید ہو گئے۔ تو کہا کہ وضع عمر علی سریرہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی چارپائی پر رکھا گیا، سریر چارپائی کو کہتے ہیں۔ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَن يُرْفَعَ،
تو کہا کہ لوگوں نے ان کی چارپائی کو گھیر لیا اور ان کے لیے دعا اور مغفرت طلب کر رہے ہیں، ان کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں چارپائی پر، اور کہا کہ وَأَنَا فِيهِمْ، اور میں بھی ان میں تھا، اور فلم یرعنی، اور قبل ان یرفع کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کی لاش اٹھائی نہیں گئی تھی، جنازہ اٹھایا نہیں گیا تھا، جنازہ رکھا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں بھی وہیں موجود تھا، وَأَنَا فِيهِمْ، تو فلم یرعنی الا رجل آخذ منکبی، کہتے ہیں اسی حالت میں کسی صاحب نے اچانک میرا مونڈھا، میرا شانہ، میرا کندھا پکڑ لیا۔ اب منظر آپ کے ذہن میں آ گیا، سیدنا عمر فاروق شہید ہو چکے ہیں، وہ اپنے چارپائی پر ہیں، چارپائی کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، ان لوگوں میں ابن عباس بھی کھڑے ہیں، اور لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور اتنے میں ابن عباس کے کندھے پر ایک ہاتھ آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، فَإِذَا، تو کہتے ہیں میں نے کسی نے میرا کندھا پکڑا، میں نے دیکھا تو وہ کون تھا؟ فَإِذَا عَلِيٌّ، کہا سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو کہا کہ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَر، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحم کی دعا کی، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کی کہ اللہ رحم فرمائے عمر پر۔ اور پھر کہا کہ ان کی لاش کو مخاطب کر کے کیا کہا حضرت علی نے، یہ بیان کر رہے ہیں ابن عباس، اہل بیت میں سے ہیں، حضور کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں وقال، اور کہا حضرت عمر کو خطاب کر کے، لاش کو خطاب کر کے کہا کہ ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک۔ عجیب فصیح جملہ ہے علی مرتضیٰ شیر خدا کا۔ کیا کہا شیر خدا نے؟ کہا کہ آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کے عمل کو دیکھ کر مجھے یہ رشک اور خواہش پیدا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس جیسے عمل کے ساتھ جاؤں۔ یعنی آپ دنیا کے وہ واحد شخص تھے، آپ کو دیکھ کر اور آپ کے عمل کو دیکھ کر میرا دل یہ کرتا تھا، میرے دل سے یہ ہوک اٹھتی تھی کہ یا اللہ، میں جب تیرے دربار میں حاضر ہوں تو میرا عمل عمر جیسا عمل ہو، عمر جیسی توفیقات مجھے عطا ہو جائیں۔ آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا بندہ چھوڑا نہیں، یعنی آپ افضل ترین انسان تھے اپنے دور کے، سب سے افضل آدمی آپ تھے، اور آپ کو گویا کہ دیکھ کر ہمیں اس بات کا ایک حوصلہ ہوتا تھا، اور آپ جیسے عمل کی ہم اللہ جل شانہ سے دعا مانگا کرتے۔ پھر کہا کہ یعنی آپ نے اپنے بعد کسی بھی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں۔ اور پھر کیا کہا؟ وَإِمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ان كنت لأظن ان يجعلك الله مع صاحبيك، اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ دونوں ساتھی کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ اور کیوں کہا کہ مجھے یہ گمان کیوں تھا، مجھے یہ خیال کیوں تھا؟ وَحَسِبْتُ أَنِّي كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، اور کہا کہ مجھے یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، ذهبت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر۔ کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنی بار یہ جملے سنے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ یعنی آپ ہر موقع پر کیا فرماتے تھے؟ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ کہا کہ یہ جو حضور آپ دونوں کو،
یعنی ابو بکر اور عمر کو اپنے نام کے ساتھ ایسا اپنا نام جوڑا ہوا تھا رسول اللہ نے، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ اللہ جل شانہ آپ کو اکٹھا رکھے گا، اور گویا اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہیں۔ اور پھر دیکھیں حضور فرماتے تھے نا انا و ابو بکر و عمر، اس وقت قبر کے اندر بھی کون ہے؟ رسول اللہ و ابو بکر و عمر، رسول اللہ و ابو بکر و عمر۔ اور زندگی علی نے فرمایا ساری زندگی یہ فرماتے رہے، ساری زندگی انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ تو آج قبر میں بھی ان کے پاس ابو بکر و عمر ان کے ساتھ جمع ہیں، اس کی طرف یہ بخاری شریف روایت۔ اور حضرت ابو بکر صدیق، یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ پانچویں حدیث ہے بخاری کی روایت نمبر 3689 ہے۔ یہ حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے، اس میں کوئی ان کا ثانی نہیں پوری امت کے اندر، بالکل الگ ایک ان کی حیثیت یہاں متعین ہو رہی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس جزئی فضیلت کے باوجود حضرت بکر صدیق ان سے افضل ہیں۔ یہ جو فضیلت آ رہی ہے اس میں عمر فاروق کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، کہا کہ تم سے پہلے جو پچھلی امتیں تھیں بنی اسرائیل کی، ان میں کچھ لوگ ایسا ہوا کرتے تھے۔ کون تھے؟ محدثون، یعنی وہ لوگ جو نبی تو نہیں ہوتے تھے مگر فرشتے ان سے کلام کرتے تھے۔ محدثون کا مطلب ہے جن کے دلوں میں اللہ کی طرف سے الہام ڈالے جاتے تھے، اگرچہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں فرشتوں کے ذریعے سے یا براہ راست ان کے دلوں میں اللہ اپنی بات ڈال دیتا ہے۔ اور کہا کہ پھر کیا کہا؟ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، اگر میری امت میں ایسا کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے، فَإِنَّهُ عمر، تو وہ عمر ہے۔ اگر محدث یعنی ملہم، جس کو الہام ہوتا ہو اللہ کی طرف سے خاص قسم کا، جس سے فرشتے بات کرتے ہوں، جس کے دل میں اللہ براہ راست حق کو ڈال دیا کرتے ہوں، اگر میری امت میں ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، اگر میری امت میں کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے، فَإِنَّهُ عمر، تو وہ عمر ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ چوتھا خواب ہے اگر آپ لوگوں کو یاد رہیں ساری احادیث جو میں ابھی تک آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ عن ابی سعید الخدری، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ نے کہا، بین انا نائم، آپ نے فرمایا میں ایک رات سو رہا تھا، حضور نے فرمایا، ظاہر ہے خواب سوتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ رأیت الناس عرضوا علی وعلیہم قمص، کہا کہ میں کیا دیکھا کہ لوگ میرے سامنے لائے گئے، میں رأیت الناس عرضوا علی، لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، لائے گئے، وعلیہم قمص، اور ان لوگوں کے اوپر کی قمیصیں جو تھیں، سب نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی لیکن ہر ایک کی قمیص کا سائز مختلف تھا۔ فمنہا ما یبلغ الثدی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی قمیص صرف سینے تک تھی، اتنی قمیص پہنی ہوئی۔ ومنہا ما یبلغ دون ذالک، اور کہا کہ کچھ لوگوں کی اس سے بھی چھوٹی قمیص تھی، یعنی کچھ کی یہاں تک تھی نا، اور کچھ کی اور اس سے بھی چھوٹی تھی، اور کہا کہ وعرض علی عمر، اسی لوگوں میں میرے سامنے عمر بھی پیش کیے گئے۔ وعلیہ قمیص، عمر نے اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی تھی کہ اجترہ، کہ جو جب وہ چل رہے تھے تو ان کے پیچھے گھسٹ رہی تھی۔ قمیص اتنی لمبی تھی جیسے آپ نے یہ یورپین ممالک میں وہ بعض دلہنوں کے لباس دیکھے نا کہ وہ جب چلتی ہیں تو ان کے پیچھے
دور تک ان کا وہ شادی کا لباس، بعضوں میں آخر میں، وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو وہ کیا وہ تھا اس کا کہ وہ ایک کردار تھا جس کے اندر اس کی شادی کہانی ہم پڑھتے، اس میں پیچھے بچوں نے اس کی قمیص کا دامن پکڑا ہوا ہوتا تھا، تو سنو وائٹ کا. تو خیر اس کے ایسی ذہن میں آتا ہے جیسے آپ نے فرمایا ایسی قمیص جو پیچھے دور تک جا رہی تھی، گھسٹ رہی تھی، حضرت عمر فاروق نے پہنی بھی تھی. تو یہ آپ نے خواب دیکھا، حضرت عمر کا قمیص لمبی ہے، باقی لوگوں کی قمیصیں چھوٹی ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، سینے تک بھی ہیں، سینے سے اوپر بھی ہیں. تو صحابہ نے کیا، صحابہ کتنے ہوشیار اور کیسے موقع پر سوال کرتے تھے. قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، یہ بعین ہی وہی سوال ہے جو کہ دودھ والے مسئلے میں یہی جملہ آیا تھا. فما اولتہ یا رسول اللہ، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا تعویل کی اس خواب کی، کیا تعبیر فرمائی اس خواب کی. وہاں حضور نے کیا کہا تھا، العلم، قال العلم اس حدیث میں، یہاں کہا قال الدین، آپ نے کہا دین. دین تعبیر ہے کہ عمر کا دین اتنا زیادہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے، جیسے عمر کی قمیص دوسرے لوگوں سے زیادہ لمبی، ایسی عمر کا دین لوگوں سے زیادہ مضبوط، لوگوں سے زیادہ اہم، لوگوں سے زیادہ اس میں جو ہے وہ جان ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا جی، ایک حدیث اور، آج کی 137ویں حدیث. عن ابی موسیٰ، اللہ اکبر، یہ بڑی بشارت والی حدیث ہے. ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ قال کنت مع النبی، یہ حدیث بخاری کی روایت نمبر 3693 ہے کہ کنت مع النبی فی حائط من حیطان المدینہ. کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فجاء رجل، تو باغ، اس حائط اس باغ کو کہتے ہیں جسے گرد چار دیواری ہوتی ہے اور دروازہ لگا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے. فجاء رجل، ایک بندہ آیا، فاستفتح، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولنے کے لیے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے ہوئے تھے، یہ ابو موسیٰ حضرات ساتھ بیٹھے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے باغ کا کہ کھولیے، تو فقال النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ. آپ نے کہا جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے کھول دو اس کے لیے اور اس کو جنت کی بشارت دے دو کہ تم جنتی ہو، نبی کہہ رہے ہیں کہ تم جنتی ہو. ففتحت لہ، کہا کہ ہم گئے جا کے کھولا کہ کون خوش نصیب ہے اس دروازے پر، جس کو حضور نے کہا دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دو. تو ہم نے کھولا تو فَإِذَا ابو بکر، کہتے ہم نے کھولا تو ابو بکر کھڑے تھے سامنے، ہم نے ان کو جنت کی بشارت دی. فبشرتہ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے کہا کہ جی دروازہ کھول دیا آپ کے لیے اور حضور فرما رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، آپ کو جنت کی بشارت. فحمد اللہ، کا انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، فحمد اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کی. ثم جاء رجل، کہتے پھر دروازے پہ نوک ہوئی، کوئی اور بندہ آیا، تو فاستفتح، دروازہ کھولنے کے لیے کہا انہوں نے. فقال النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، اس کے لیے بھی کھول دو، دوسرا جو بندہ ہے اور اس کو جنت کی بشارت دے دو. کہتے ہیں کہ ففتحت لہ، میں نے کھول دیا، فاذا هو عمر، سامنے عمر کھڑے تھے. فاخبرتہ بما قال النبی، میں نے ان کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، فرما رہے ہیں دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی بشارت دو. فحمد اللہ، کہا انہوں نے اللہ کیا، الحمدللہ انہوں نے بھی کہا. ثم استفتح رجل، پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. فقال لی افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، ایک جملے کا اضافہ فرما دیا، کہا کہ کھول دو دروازہ اور جو صاحب کھڑے ہیں ان کو جنت کی بشارت دے دو، اور ان سے لیکن مصیبت اور پریشانی کے بعد، دکھوں اور تکلیفوں کے بعد جنت کی بشارت دے دو. دکھ اٹھائے گا، تکلیف اٹھائے گا، آزمائش اور مصائب، مصیبت اٹھائیں گے، پریشانی، پھر جنت میں جائیں گے. میں گیا اور میں نے دیکھا تو عثمان غنی کھڑے ہوئے تھے. عثمان نے تو کتنا ظلم سہا ہے اپنی شہادت سے پہلے. 40 دن ان کے گھر کا پانی بند کیا گیا اور ان کو مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھنے دی گئی، اور اس سن رسیدہ 80 سال کے لگ بھگ ان کی عمر، اور ان کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. ان کی اہلیہ حضرت نائلہ نے جب بچانے کے لیے آگے آئیں تو جو تلوار چلائی، نائلہ کی چاروں انگلیاں کٹ کر سامنے گریں. یہ منظر بھی انہوں نے دیکھا اپنی شہادت سے چند منٹ پہلے کہ اہلیہ کی چاروں انگلیاں کٹ کے سامنے پڑی ہیں، اور پھر ان کے سینے پر چڑھ کر ان کی داڑھی سے پکڑ کر ان کا سر اوپر کر کے ان کو خنجروں سے ذبح کیا گیا. تو یہ اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ اب یہ جو تیسرے صاحب آ رہے ہیں
ان کو بھی کہو. کیا الفاظ کیسے ہیں؟ وہ بشر ہوئے بالجنہ، جنت کی بشارت دو، علی بلوا تصیبہ، ان آزمائشوں اور کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا. دنیا میں جن آزمائشوں کو وہ سہیں گے اس کے بعد ان کو جنت کی بشارت دو. تو کہتے ہیں کہ فاخبرتہ بما قال، یا ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں میں نے جا کے ان کو بتا دیا حضور آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں تکلیفوں اور دکھوں کا سمندر پار کرنے کے بعد. تو کہا، انہوں نے کیا کہا؟ فحمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ، جنت پر الحمدللہ کہا. تکلیفوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کی جو ساتھ جوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کہا ثم قال، کہا اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. کہا وہ جو آئیں گی، حضور نے جو فرمایا کہ وہ لازماً آئیں گی، اللہ المستعان، اللہ مدد کرنے والا ہے اس موقع پر، میری اس موقع پر اللہ مدد فرمائے میری. کتنی واضح حدیث، کتنا دو ٹوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اور کیسی کیسی بشارتیں ان حضرات کو، اور کتنی مستند، اس سے زیادہ مستند چیز کوئی آپ کو نہیں مل سکتی. اب آپ بتائیں، میں مزید حدیث کی طرف جاتا ہوں، کہ ان کے سامنے، ان باتوں کے سامنے تاریخی روایات کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے سامنے واقعات اور قصے، کہانیوں اور افسانوں اور داستانوں کی کیا حیثیت؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. یہ بخاری شریف سے میں نے آپ کو ساتوں احادیث آج کی سنائی ہیں. اب میں آپ کو کچھ احادیث ترمذی شریف کی سناتا ہوں، اور اگر وقت رہا تو کچھ احادیث انشاءاللہ ابن ماجہ کی بھی. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم باتوں کو ارشاد فرمایا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے 3681، 3681. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی دعا تھے عمر، دعائے نبی تھے، مراد نبی تھے. کہا کہ یا اللہ، ان دونوں میں سے، کن دونوں میں سے؟ ابو جہل جس کا نام عامر ابن ہشام تھا، اور عمر ابن خطاب. عامر اور عمر میں سے یا اللہ جو تجھے زیادہ محبوب ہو، جو اصل میں تجھے، جو تیرا صحیح معنوں میں محبوب ہو. احب کہتے ہیں سب سے زیادہ جس سے تعلق ہو. ہذین الرجلین، ان کے ذریعے سے. اعز الاسلام، یا اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما، طاقت اور قوت عطا فرما. قال، پھر کہا، پھر آپ نے فرمایا وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے عمر اللہ کے محبوب نکلے. میں نے تو یہ دعا کی تھی کیونکہ اللہ جانتا ہے اس کا محبوب کون ہے. میں نے کہا یا اللہ ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہو، جس سے تجھے تعلق ہو، یا اللہ تو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے. تو کہا کہ حضور نے فرمایا پھر عمر اللہ کا محبوب نکلے، کہ عمر کو اللہ نے اسلام کی عزت عطا فرما دی. یہ ترمذی شریف کی روایت. اچھا، ترمذی شریف کی ایک اور روایت بھی ہے، اور وہ اس سے اگلی ہی ہے، 3682، 3682. عن ابن عمر، یہ بھی ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سنیے کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری فرما دیا، حق جاری ہو گیا. وقال ابن عمر، اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ ما نزل بالناس امر قط فقالوا فیہ وقال فیہ عمر. کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا ہماری زندگی میں کہ جس میں لوگوں نے بھی اپنی رائے پیش کی ہو حضور کے سامنے، حضور نے مشورہ مانگا ہو یا کوئی بات ہوئی ہو، اور عمر ابن خطاب نے بھی اپنی رائے دی ہو، حضور نے آراء مانگی ہو، لوگوں نے بھی رائے دی ہو، عمر نے بھی رائے دی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب اس کے بعد آسمان سے جبرائیل اترے قرآن لے کر تو وہ عمر کی رائے کے موافق نہ ہوا ہو. یعنی جب بھی رسول اللہ نے رائے مانگی، عمر نے جو رائے دی، قرآن اس کے موافق اترا ہمیشہ. کیسے؟ دوبارہ دیکھ لیں،
وقال فی عمر او قال ابن الخطاب فی شک خارج الا نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر، کہ اور عمر ابن خطاب نے بھی رائے دی ہو مگر قرآن اس واقعے سے متعلق عمر کی رائے کی موافقت پر نہ اترا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اچھا جی، تو یہ بیچ میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ جس میں راوی کے شک کا ذکر ہے کہ راوی خارجہ کو وہ شک کا قال ابن الخطاب فیہ شکا وقال فیہ عمر او ابن خطاب، خارجہ ایک راوی ہیں اس کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے بھول گیا کہ اس میں ابن عمر نے عمر کہا تھا یا ابن خطاب کہا تھا۔ اب یہ سے آپ حدیث کی اس کا اندازہ لگائیں احتیاط کا، ابن خطاب اور عمر ایک ہی بات ہے نا، عمر اور ابن خطاب، لیکن کہا کہ اب مجھے لفظ، چونکہ محدثین لفظ پر بہت زیادہ، تو کہتے ہیں وہ ایک راوی آگے والے جا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا فیہ وقال فیہ عمر او قال ابن خطاب، یا تو عمر کہا یا ابن خطاب کہا۔ شک فیہ شک کا خارجہ راوی کا نام ہے، خارجہ کو اس میں شک ہے کہ یا عمر کہا ہے یا ابن خطاب کا ہے، حالانکہ دونوں کا مصداق ایک ہی ہے، بندہ ایک ہے، لیکن لفظ بھی تو محفوظ رکھیں نا حدیث میں، اپنے الفاظ میں تو نہیں بیان کرتے محدثین، اور اپنے الفاظ میں تو نہیں اس کو آگے وہ تو عین اسی ورڈنگ اس کی بالکل وہی رکھی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور اگر ان کو معمولی سا بھی خیال ہو جائے کہ کہیں مجھے تھوڑا شک ہو رہا ہے تو اپنے شک کی دونوں چیزوں کو ذکر کر دیتے، کہتے ہیں یا عمر کہا ہے یا ابن خطاب کا ہے، مطلب ایک ہی ہے، اس مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں صورتوں میں، لیکن اس سے آپ حدیث شریف کے بیان میں جو اس کی اوتھینٹسٹی، اس کی جو ثقافت، اس میں جو احساس ذمہ داری، اس کو بھی آپ اندازہ لگائیے۔ اچھا جی، اگلی ایک روایت اور یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے، عن عقبہ بن عامر، یہ روایت آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی اور یہ بڑی اہم روایت ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ اس روایت سے حضرت عمر کے مزاج نبوت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس حدیث کے ہونے کے باوجود مسلمان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق سے افضل نہیں سمجھتے۔ یہ خصوصیات کا بیان ہے، یہ ان کے اس طرح کے حضرت ابوبکر اس کے مقابلے میں، حضرت عمر کے ان فضائل کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کے جو فضائل الگ سے موجود ہیں وہ ان کا درجہ خود بخود اونچا کر دیتے ہیں، اس لیے یہ فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت عطا کرتے ہیں، پوری امت پر کرتے ہیں، سارے صحابہ پر کرتے ہیں، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے فضائل اتنے زیادہ موجود ہیں کہ وہ ان کا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خود بخود طے کر لیتے ہیں۔ یہ سارے فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل ہیں، درست ہیں، بعد ابی بکر صدیق، ابو بکر کے بعد۔ تو کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، حضور نے فرمایا، تو لکان عمر، تو وہ عمر، لکان عمر ابن الخطاب، تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ کتنی بڑی یہ بھی ایک روایت ہے اور کتنا اس میں اہم ترین چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا جی، ایک اور حدیث آپ کو دلچسپ سی سنا دوں اور آپ کو بڑا اس کا لطف آئے گا، یہ بھی حدیث نمبر ہے 3690 اور ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ اس میں صحابی روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد سے، کہتے ہیں میرے والد سمعت بریدہ کو کہا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مغازیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اس میں نکلے، یعنی غزوہ میں نکلے، اور ایک سفر میں نکلے، تو جب آپ وہاں سے واپس لوٹے غزوہ سے، تو جاءت جاریۃ سودا، ایک کالی لونڈی آ گئی،
کالی لونڈی آئی حبشہ کی ہوگی. فقالت یا رسول اللہ انی کنت نذرت ان ردک اللہ سالما ان اضرب بین یدیک بالدف واتغنى. کہتے ہیں کہ اس لونڈی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے نظر مانی ہے کہ اگر آپ اللہ پاک نے اس جنگ سے، اس غزوہ سے، اس جہاد سے آپ کو عافیت کے ساتھ واپس لے آیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور اس پہ گانا گاؤں گی، یعنی کوئی آپ کی منقبت پڑھوں گی، کوئی خوشی کی بات کروں گی دف بجا کر. تو کہا کہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فقال لها رسول اللہ ان کنتی نذرتی فضربی والا فلا. کہا کہ دیکھ اگر تو نے نظر مانی ہے نا پھر بجا لے، اگر نہیں مانی پھر نہ بجا. آپ کی شفقت دیکھیں کہ آپ نے کہا لونڈی بیچاری جھوٹی نہ ہو جائے اللہ کے آگے. تو کہا کہ اور دف ہے، دف کی آپ کو پتہ ہے بعض مخصوص صورتوں میں اجازت ہے، ایک مخصوص انسٹرومنٹ ہے دف، ایک خاص طریقے سے بنتا ہے شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر اس کی احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے. تو آپ نے کہا کہ ان کنتی نذرتی، اگر تو نے نظر مانی ہوئی ہے، منت مانی ہوئی ہے تو کہا فضربی پھر لگا مار لے، بجا لے، والا فلا اگر نظر نہیں مانی پھر نہ بجا. تو کہتی ہے کہ فجعلت تضرب، اس نے بجانا شروع کر دیا دف. فدخل ابو بکر وہی تضرب، کہا ابو بکر داخل ہوئے، اب یہ بجا رہی ہے، ابو بکر داخل ہوئے تو بجاتی رہی. ثم دخل علی وہی تضرب، پھر علی مرتضیٰ داخل ہوئے، بجاتی رہی. ثم دخل عثمان وہی تضرب، پھر عثمان غنی آئے تو بجاتی رہی. کہا کہ ثم دخل عمر، پھر عمر داخل ہوئے، اور جیسے ہی عمر کو دیکھا اس کالی لونڈی نے تو فالقت الدف تحت استہا، دف کے اوپر ایک دم بیٹھ گئی، ایک دم اس کو اپنے نیچے رکھا اور خود اس کے اوپر بیٹھ کر چھپا دیا دف کو، اور ایسے بیٹھ گئی جیسے میں کچھ نہیں کر رہی تھی. تو کہا کہ ثم قعدت علی، اس کے اوپر بیٹھ گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، عمر شیطان تجھ سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے کہ یا عمر، کتنا کہ انی کنت جالسا، کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کہا شیطان تجھ سے کتنا ڈرتا ہے عمر؟ کہا انی کنت جالسا، میں بیٹھا ہوا تھا، وہی تضرب، اور یہ بجاتی رہی. فدخل ابو بکر وہی تضرب، ابو بکر داخل ہوئی، یہ بجاتی رہی. ثم دخل علی، پھر علی آئے، وہی تضرب، یہ بجاتی رہی. ثم دخل عثمان وہی تضرب، عثمان آئی، پھر بھی بجاتی رہی. فلما دخل انت یا عمر، حضور نے کہا عمر جب تم داخل ہوئے، القت الدف، القت الدف، دف بھی کہتے ہیں اس کو، بعد ایک اس کے بعد دف کی بھی القت الدف. تو کہا کہ اس نے دف پھینک دی، پھینک ڈالی اس نے. تو یہ اس پر حضور نے فرمایا کہ عمر تجھے دیکھ کر شیطان جو ہے وہ کیا کر، پہلا جملہ کیا فرمایا؟ ان الشیطان لیخاف منک، عمر تجھ سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. اس میں دو تین باتیں ہیں. ایک تو آپ نے دف کی اجازت دی، ظاہر ہے اس نے آپ کی اس کی نظر کا لحاظ رکھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایسے خوشی کے موقع پر، یعنی جہاد سے واپسی ہوئی تھی اور اس نے نظر مان لی تھی، آپ نے اس کی دلداری فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ گویا کہ یہ جو موسیقی کا عمل ہے، یہ چونکہ اس سے چیزوں کے آگے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس میں ایک شیطان کی طرف اس کی موسیقی کی نسبت ہے. تو عمر کی آمد کے بعد اس کو جاری رکھنے کی ہمت نہ ہوئی. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر معمولی ایمانی غیرت اور حمیت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اس کو ہنس کر بیان فرمایا. اور یہ جو آپ نے اس کی اجازت دی ہوئی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کو کہنے دلداری، آپ نے ایک بیچاری لونڈی، کوئی ایک غریب سی کوئی عورت تھی کالی حبشن، جو کسی اور ملک کی، جس طرح لوگوں کے پاس غلام لونڈیاں ہوتے تھے، تو اس کی بھی آپ کے یہ اخلاق تھے کہ آپ نے اس کی دلداری فرمائی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے اوپر وہ چیز اس طرح ہو گئی جیسے لوگوں کا یہ خیال تھا. آخری روایت آج کے سبق کی ہے، اور وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور ابن ماجہ کی روایت آخری حدیث نمبر، یہ ابن ماجہ میں جو اس کا نمبر ہے وہ اس وقت یہاں میرے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن یہ حدیث انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو اس کا نمبر میں کل بیان کر دوں گا، کیونکہ یہاں پر میرے پاس، میں ذرا سا دیگر اس میں بھی دیکھ لوں تو وہ نہیں، اس کا نمبر یہاں لکھا ہوا نہیں آ رہا. تو حدیث میں کہا کہ عن ابی بن کعب
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من یصافحہ الحق عمر واول من یسلم علیہ واول من یأخذ بیدہ فیدخلہ الجنہ۔ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ سب سے پہلے عمر فاروق سے مصافحہ فرمائیں گے۔ اول من یصافحہ، سب سے پہلے اللہ جس سے مصافحہ فرمائیں گے الحق، حق سے مراد اللہ، عمر وہ عمر ہوں گے۔ وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اور سب سے پہلے جنہیں سلام کریں گے وہ عمر ہوں گے۔ وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ جنت میں لے جائیں گے وہ عمر ہوں گے۔ اس کی وضاحت میں علماء ضرور یہ لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ انبیاء کا ذکر نہیں ہے، اور ابو بکر صدیق افضل الخلق، تو ابو بکر اور انبیاء علیہ السلام اور ابو بکر کے بعد گویا سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ ان حضرات کے فضیلتوں پر دیگر چیزیں ایسی موجود ہیں جس کو ہم جس کی وجہ سے ہم ان کا نمبر پہلے خود بخود آ جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے تو اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا استثناء بھی نہیں فرمایا، تو سب سے پہلے کا تو ظاہر بات ہے، سے مراد ہے انبیاء کی پوری جماعت کے بعد ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہوں گے جس کو اللہ جل شانہ سے مصافحہ بھی فرمائیں گے، ہاتھ سے پکڑ کر ان کو سلام بھی کریں گے، اور ہاتھ سے پکڑ کر اللہ جل شانہ ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ کتنے بابرکت یہ روایات ہیں، اور کتنا اس میں اللہ جل شانہ نے ان حضرات کو مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ ان بابرکت شخصیات ہستیوں کے نام پہ رکھنا چاہیے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعد، سعید، اور اسی طرح دیگر اسماء جو صحابہ کے ہیں، کہ اس سے یہ بچے جو ان ناموں سے منسوب ہیں، جب ان کا وقت آئے، جب یہ بڑے ہوں گے اور یہ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو ان کو خیال آئے گا کہ ہمارے والدین نے ہمیں ان شخصیات کے ناموں پر ہمارے نام اس لیے رکھے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کی زندگیاں گزاریں۔ یہ ایک سورس آف انسپائریشن ہے، یہ ان کے لیے ایک ذریعہ ہے حوصلہ افزائی کا، کہ جس کے ذریعے سے ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے والد نے، میری والدہ نے، میرے والد نے، میری ماں نے میرا نام اگر عمر رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ میں اس رستے پر چلوں، میں اس طرح دین کی خدمت کروں، اور اللہ تعالیٰ مجھے ان درجات پر پہنچائے جن پر سیدنا عمر فاروق۔ یہ آپ کا بہت بڑا تحفہ ہے اپنی اولاد کے لیے، جو اپنے بچوں کے نام ایسے نام رکھتے ہیں جن ناموں کو دیکھ کر ان بچوں میں ایک عمل کا جذبہ پیدا ہو، جن کو دیکھ کر ان میں ایک ایمان کا جذبہ پیدا ہو، اور ان کے سامنے ایک ہدف، ان کے سامنے ایک شخصیت جس پر نام رکھا جاتا ہے، انسان کو اس سے قلبی تعلق ہوتا ہے۔ جس کا نام یہ نام ہوگا اس کو دل میں ایک محبت اس کی بھی، اچھا میرا نام اس نام پر رکھا گیا ہے۔ اسے یہ بڑی بابرکت چیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت پورا ہو گیا، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، یہ جو سلسلہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بیان کا چل رہا ہے، یا رب العالمین اس کو تو قبول فرما، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا رب العالمین یا احسن الخالقین جتنے لوگ اس میں شریک ہیں ان کی اس طالب علمی کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کو حدیث کا شاگرد بننا، حدیث کا طالب علم بننا، اور حدیث شریف سیکھنے کا جو جذبہ ہے اسے مزید اضافہ فرما، اور مزید حدیث پاک سے، قرآن شریف سے لگاؤ نصیب فرما، اور یا اللہ اس کو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہمارا آخرت میں حشر فرما دے، اور یا رب العالمین جن کے دلوں میں جائز حاجات ہیں پوری فرما دیں، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دیں، جو زندہ ہیں ان کے والدین کو یا اللہ صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں ساری کی ساری پوری فرما۔ یا رب العالمین جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو یا اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور جو اولاد والے ہیں ان کے بچوں کو دنیا اور آخرت میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آمین 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 برحمتک یا